جلسہ استراحت کا حکم بخاری میں نبی سے ثابت ہے، مگر ائمہ احناف اس پر بالکل عمل نہیں کرتے۔ ائمہ احناف کے پاس جلسہ استراحت کی کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ اگر ہاں تو پیش کریں۔ جلسہ استراحت کی حدیث نمبر 818 ہے۔ احناف نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ نبی نے جلسہ استراحت نہیں کیا، پھر آپ یہ حدیث احناف کے خلاف پیش کرتے۔ احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے۔ راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو لمبے قیام کیے کسی نے، یا وزن زیادہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا، جو سب کا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو منع بھی کیا کہ تم مجھ سے پہل مت کرو رکوع سجدے میں، فإنی قد بدنت، میرا وزن بڑھ گیا ہے، لیٹ آیا کرو، یعنی جب میں سجدے میں سر رکھوں تو پھر جھکا کرو، کیونکہ آپ کا وزن جب تھوڑا سا بڑھ گیا تو آپ کی رفتار کچھ کم ہو گئی رکوع سجدے میں جانے میں، تو بعض دفعہ صحابہ آپ سے پہلے سجدے میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت ہے، اور استراحت کا مطلب کیا ہے؟ راحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اگر کسی کو تھکاوٹ ہے، یہ مشکل ہو رہی ہے، تو وہ 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے پھر کھڑا ہو جائے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ اور اگر تھکاوٹ نہیں ہے تو پھر صدوری قدمئی ہی ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے، کیونکہ جلسہ استراحت کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں انہی سے جلسہ استراحت کے خلاف نماز پڑھنا، بولو بھائی، منقول ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی حدیث بیان کر رہے ہو پھر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوں۔ یہ ایک جہالت ہے کہ بخاری میں جو حدیث آ گئی وہ پتھر پہ لکیر بن گئی۔ بخاری کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، باقی یہ شریعت کا حصہ بھی بن گئی ہے۔ اس کے لیے تو سارے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے صحابہ کے عمل بھی دیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کے فتاوی بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے مخالف کوئی حدیث تو نہیں ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ کیا اگلے اتوار بیان ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ میرا جمعے کو ایبٹ آباد میں بیان ہے، اتوار کو میں واپس آ جاؤں گا۔ جمعہ اور ہفتہ کو بیان ہے، تو میری اتوار کی صبح کی فلائٹ ہے، میں انشاءاللہ اتوار کو جو یہیں بیان کروں گا، تو جمعے کو بیان نہیں ہوگا اس جمعے یہاں کراچی میں، اتوار کو ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔